کہ دنیا کھیل تماشا ہے. کیسے؟ بچہ جب شیر خالی کا زمانہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کھلونا دیا جاتا ہے کھیلنے کے لیے. کوئی بھی چیز دے دے جو رنگ رنگیلی ہو, بچہ اسے پکڑتا ہے. دودھ پینے کا زمانہ, نہ اسے ہار معلوم, نہ اسے جیت معلوم, نہ اسے صحیح معلوم, نہ اسے غلط معلوم. جو چیز اس کی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگی نظر آتی ہے اور اگر اسے کھلونا دے دیں مثال کے طور پر, تو بچہ اسے کھیلنے لگتا ہے. اسے چھین لیں, بچہ روئے گا. اب بچے کی نظر میں وہ کھلونا بہت بڑی چیز ہے, جس کے کھو جانے پر, جس سے چھین جانے پر, جس سے اسے لے لینے پر بچہ روتا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, بچہ زاروں ہوتا روتا ہے. کھلونا ہاتھ میں لینے خوش ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے. تو بچپن میں بچے کی سب سے عزیز اور پیاری جو چیز ہوتی ہے وہ کھلونا ہوتا ہے, اور اس میں ہار جیت بھی نہیں ہوتی, نہ اس میں جیت ہوتی ہے نہ ہار ہوتی ہے, کچھ نہیں, بس بچہ اس کھلونے کے لیے کھیل رہا ہے. پھر ایک دور ختم ہوتا ہے شیر خالی کے زمانے کا. اب بچے کے اندر لڑکپن پیدا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا شعور پیدا ہوتا ہے. اب اسے ہار اور جیت کی تمیز معلوم ہوتی ہے. اس کھیل شیر خالد بچے کے ہاتھ میں اگر آپ 2000 کا نوٹ, اب تقریباً وہ بھی بند ہونے والا ہے, 500 روپے کا نوٹ جب چل رہا ہے, قیمتی چیز ہے وہ ہمارے یہاں, اسے ہاتھ میں دے دیں. بچے کو کیا معلوم, بچہ کیا کرے گا؟ اسے پھاڑے گا, منہ میں ڈالے گا, چوسے گا, پھاڑے گا, اس کے ٹکڑے کرے, اسے اس کی قیمت نہیں معلوم. تو وہ شیر خالد کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہے. جب تھوڑا اس کے اندر شعور پیدا ہوگا, اب اس بچے کے اندر وہ جو کھلونا دیں گے تو کیا کرے گا وہ بچہ؟ ہنسے گا اور کہے گا میں کیا کروں گا اس سے. اب جو بچپن میں شیر خالی کے زمانے میں جس کھلونے سے اسے محبت تھی, اب اس کی عمر بڑھنے کے بعد, اب تھوڑا شعور آنے کے بعد اب وہ کھلونے اسے پسند نہیں آتے. اب کیا پسند آتے ہیں؟ اب دوسرے کھلونے, گلی ڈنڈا ہے, بیٹ بال ہے, اور نہ جانے بچے بے شمار کھیل کھیلتے ہیں. تو وہ چیزیں انہیں پسند آتی رہتی ہیں. اب وہ چیزوں سے اسے رغبت ہوتی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے تو سب کچھ مل گیا, یہ مجھے مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اب وہ اس کے پاس ہو تو وہ خوش ہوتا ہے, نہ ہو تو رونے لگتا ہے. بچہ 10 سال 12 سال 8 سال 7 سال کی عمر میں اگر اسے پوچھے تجھے کیا چاہیے تو کہے گا مجھے اچھی سائیکل چاہیے. اب اس کی خواہش, مثال بتا رہا ہوں میں یہاں پر, دنیا کی حیثیت اور دنیا کے مقام کی مثال بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو اب اگر آپ اسے پوچھیں کہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے, تو بچہ زبر ایک پہلے سوال کہے گا مجھے سائیکل چاہیے. کون سی والی؟ اچھی والی سائیکل چاہیے. اب اسے وہ سائیکل مل جائے گی تو وہ سمجھے گا کہ ہاں جناب مجھے سب مل گیا. اس کی خوشی اسی میں ہے. نہیں مل گئی تو خوش ہو جائے گا, اس کی خوشی کا حالت نہ رہے. اگر وہی سائیکل آپ اسی بچے کو اس کی جوانی میں دیں گے تو کیا کرے گا؟ اب اس سے رغبت نہیں, اب اس سے محبت نہیں, اب وہ کھیل کود سے اسے محبت نہیں ہوگی. اب بچہ جب لڑکپن میں تھا تو اس میں وہ کھیل میں اتنا مگن تھا, نہ اسے لباس کا خیال ہوتا, نہ اسے اپنے جسم کا, نہ اسے اپنے بالوں کا, نہ اسے اپنے کپڑوں کا, نہ جوتے کا, بس کچھ نہیں, اسے کھیلنا ہے. وہ اپنے کھیل میں مگن رہے گا, وہ کھیل کو اپنا سب کچھ سمجھے گا, کھلونوں کو اپنا سب کچھ سمجھے گا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھلونے بھی اس کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں, مانگ پڑ جاتے ہیں, اب وہ جوانی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اب اس کی نظر ان کھلونوں پر نہیں ہوتی, اب اس کی نظر جو ہے اپنے جسم پر ہوتی ہے, اپنے بالوں کو سنوارنے پر, اپنے جسم کو بنانے پر, اپنے لیے نئے جوتے خریدے, نئے کپڑے خریدے, اچھی عمدہ گاڑیاں خریدے. اب اس کا شوق بدل گیا, پرانی جو چیزیں تھیں اب اس کے نظر میں کچھ نہیں, بیکار ہے, اب اسے کام آنے والے نہیں, وہ کارآمد نہیں ہے. اب اس کی سوچ بھی بدل گئی, اس کا خیال بھی بدل گیا ہے. اب وہ جو ہے اپنے جسم پر جو ہے توجہ دیتا ہے. اب اس کی رغبتیں اور شوقیں بھی الگ ہو جاتی ہیں, پچھلی چیزوں سے اسے کوئی تعلق اور محبت نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جوانی کا عالم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جوانی بھی ختم ہونا ہے, 35 سال 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے. تو اب اسے وہ چیزیں پیش کریں گے, اسے اس کے جسم کا خیال نہیں ہوتا. اب اسے اپنے بال سنوارنے, اپنے عمدہ کپڑے, عمدہ جوتوں, عمدہ گاڑی پر نہیں ہوتا. اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ پھر جو ہے مال بناؤ, مال جماؤ, دولت جمع کرو, پراپرٹی بناؤ, بینک بیلنس بناؤ, اپنا ایک مقام بناؤ, مرتبہ بناؤ, رتبہ بناؤ, اپنا ایک مقام بناؤں گا, نام کماؤں گا. اب وہ اس دوڑ میں لگا ہوا رہتا ہے. اب اسے اپنے جوانی پر یا اپنے کپڑوں پر, اپنے جوتوں پر کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اب اس کا خیال کچھ اور ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں مقام حاصل کروں, کرسی حاصل کروں, مال و دولت جمع کروں, بڑا کہلاؤں, مالدار کہلاؤں. اب اس کے دل میں خیالات, اپنے بچوں کو لے کر خیالات, میں اپنے بچوں کو بڑا بناؤں, میں اپنے بچوں کو بڑا بناؤں, اچھی تعلیم دوں. اللہ نے خود فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب اسے اپنے مال پر فخر کرنے لگتا ہے
کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنی گاڑیوں کا مالک، میں اتنے بنگلوں کا مالک، میری اتنی پراپرٹی، میں اتنے اربوں میں کھیلنے والا، میں اتنے مال کمانے والا. اب اسے اس چیز میں رغبت شروع ہوتی ہے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد آخری ایک مرحلہ آتا ہے جب انسان کمزور نڈھال ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس زیادہ چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، صحیح طریقے سے اس کے جسم میں جسامت نہیں ہوتی. اب دنیا اس کے سامنے ہیچ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، آخرت کے پردے اس کے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، میرا آخری وقت ہے، میرے پورے آل اولاد میرے ساتھ ہوں، میرے آل اولاد کے ساتھ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، میرے آنکھوں کے سامنے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے آنکھوں کے سامنے انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے، سب کو ایک اچھی زندگی ملے اور سب کے ساتھ میں آخری وقت اچھی زندگی جیتوں. ایسے خیالات شروع ہوتے ہیں. اسے مال و دولت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب اس کے پاس مرنے والے یا پھر جو اس کا آخری وقت ہے، اب اس کے بعد آپ جائیں اور اسے چیک لکھ کر دیکھو کیا کرے گا، اس کا کیا کرے گا؟ اس کے پاس کروڑوں کا بھی مال ہو، کیا کرے گا؟ آپ ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے کہ لاکھوں کی مال و دولت جو ہے پراپرٹیاں ان کے پاس پڑی ہیں، لیکن خیال کر دیکھ بھال کرنے والا ان کے پاس کوئی نہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ایسے ہزاروں واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. تو ایسا آدمی کی خواہش اور طلب یہ ہوگی کہ میں سب کو جمع کروں، ایک ساتھ رکھوں، لوگ میرا خیال کریں، میرا لحاظ کریں، مجھے وقت پر کھانا دیں، میری دوا داروں کا، میری دوائیوں کا خیال رکھیں، اور میں اپنے تمام گھر والوں کو ایک ساتھ. یہ آخری وقت ہوتا ہے. اس کے بعد آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اصل زندگی شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے. اب اس کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ جو پوری دنیا بچپن میں جو کھلونوں سے کھیلا تھا بیکار تھا، لڑکپن میں جو کھلونے پسند تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، جوانی میں میرے جسم پر ناز تھا، مجھے جوانی میں میرے طاقت پر ناز تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اندھیروں پر آئی مال و دولت پر، ثروت پر جو ہے فخر کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ اتنا مال ہے، اتنی جائیداد، اتنی دولت ہے، وہ بھی ختم ہو گئی. میں جو اپنے مال و اولاد سے محبت تھی، مجھے اپنے جو ہے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بڑی محبت تھی، سب کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا، مر گیا، وہ بھی میرے ساتھ نہ رہے. اب عقیدت کے پردے کھل جاتے ہیں. اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کھیل تماشا تھی. اب افسوس کرے گا. جس طریقے سے ایک نوجوان بچے کے ہاتھ میں کھلونے دے گے تو ہنسے گا اور کہے گا کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے کیا دے رہے ہو، اس کے میں کیا رکھا ہوں. جس طریقے سے اس نوجوان کے سامنے وہ کھلونے پیش کرنا بیکار ہے اور اس کے لیے مذاق ہے، استہزاء ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مرنے کے بعد انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا تو تماشا تھی، اس دنیا میں تماشا بن کر رہ گیا، اس دنیا کو جو ہے میں کھیل کود میں گزار دیا. اسی کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یاد رکھو، سنو، غور سے سنو، دلوں میں بٹھا لو یہ بات، انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. یہ کھیل بھی ختم ہونے والا ہے، یہ تماشا بھی ختم ہونے والا ہے، آنکھ بھی بند ہونے والے ہیں، قبر میں جا کر سونے والے بھی ہیں. یہ جو مال و دولت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے ناز و نخرے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے مال و دولت جسے ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں. یہ رشتے داریاں، یہ آپس میں تعلقات جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دن آنکھیں بند ہونے والی ہیں. یہ سب ختم ہونے والے ہیں، تنہے تنہا رہنے والے ہیں، تنہے تنہا سونا ہے. اس وقت نہ مال و دولت کام آئے گی، اس وقت نہ آل اولاد کام آئے گی، اس وقت ہمارا جو ہے جہاں جلال کام آئے گا، نہ اس وقت ہماری کرسی کام آئے گی، نہ اس وقت ہمارا نسب کام، نام و نسب کام آئے گا. اس دن صرف کام آئے گا تو ایک چیز، اور وہ ہمارے اعمال ہوں گے، وہ صرف اور صرف اعمال ہوں گے. اللہ نے اسی کی تفسیر فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ایک زمانہ تھا لوگوں کے جتنے بچے ہوتے تھے لوگ اتنا فخر کرتے تھے. اللہ نے اسی کی تفسیر فرمائی، وتکاثر فی الاموال والاولاد. اولاد زیادہ ہوں، میرے 10 بچے، میرے 12 بچے. ایک زمانہ تھا، چلتا تھا، وہ زمانے میں فخر تھا اس بات پر، 10 بچے، 12 بچے، اور جتنے زیادہ اولاد ہوں گی، جتنا بڑا خاندان ہوگا اس کا نام اتنا بڑا. لیکن آج اسے آر مانا جاتا ہے، شرم کی چیز مانی جاتی ہے. آج اسے جو ہے آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج سمجھتے ہیں کہ کمزور ہیں، اس لیے جو ہے اتنے اولاد بنا رہے ہیں، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا. آج سوچ بدل گئی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اموال میں بھی، مال میں بھی فخر کرتے ہیں. بھائی انہیں ہوتا میرے پاس بھی کیا بھی کم نہیں تھی، میں بھی بھوت رکھو، میرے پاس بھی بھوت ہے. ہوتا نہیں ہوتا فخر، آج ہے نہیں ہے. سب لگے ہوئے ہیں اس دوڑ میں، سب کی یہی دوڑ ہے، سب کی یہی کوشش، میں اس سے اچھا ہونا.
نہیں اس سے پھر میں بھی جینا 4 کے برابر. وہ 4 کہاں جائیں وہ نہیں معلوم. میں 5 اس کے ساتھ جانا. بکرے دیکھا ہوں گے آپ تو اگر معاف فرمائے میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں. بکروں کا ہجوم دیکھیں آپ. بکرے چل رہے ہوتے ہیں. ایک بکرا نکل جائے گھاس ہو نہ ہو, ایک بکرا نکل جائے تو اس کے پیچھے باقی بھی نکل جائے. اب انہیں یہ نہیں معلوم کہ جناب کدھر جا رہے ہیں. آپ ایک کو نکالیں گے باقی اس کے پیچھے آئیں گے. تو یہی مثال ہماری, یہی مثال ہم مسلمانوں کی ہے کہ جناب 4 کے برابر جینا, 4 کے برابر جینا, 4 کے برابر جینے کے چکر میں جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. 4 کے برابر جینے کے چکر میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے جا رہے ہیں. 4 کے برابر جینے کے چکر میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں. دین کے جو ہے دھجیاں اڑ رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر سے پھر ڈالے جا رہے ہیں. احساس نہیں ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر مال و دولت کما لوں, اگر دنیا بنا لوں, اگر دنیا کما لوں تو میں نے زندگی بنا لی. نہیں, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اصل زندگی آخرت ہے. دین ہمارا سب کچھ ہے. دین کے علاوہ یہ دنیا ہیچ ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھر کے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت, جو دنیا ہم لگے ہوئے ہیں, جس دنیا کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کتنا؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور حدیث تو بھرے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے امتوں کو یہی سبق دیا. جب بھی ان کے اندر, ان کے دلوں میں دل کے جو ہے دنیا کی کچھ جو ہے ہم و گمان ان کے دنیا کے بارے میں ان کے دل میں بیٹھتا تو انبیاء علیہ السلام فوراً ان کی جو ہے اصلاح فرما دیتے اور آخرت کی فکر دلاتے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ہو رہا تھا, ساتھ میں صحابہ بھی تھے. صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا. کنارے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا. بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو رک گئے. صحابہ کو روکا اور صحابہ سے پوچھا, ہے تم میں سے کوئی شخص جو اس کو خریدنا چاہے گا دینار یا درہم کے بدلے میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ایک تو بکری کا بچہ ہے جس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی اور مرا ہوا ہے. اب مرا ہوا اگر بکرا بھی ہو, بڑا جانور بھی ہو, نہیں خریدیں گے. تو بکری کا بچہ ہے اور وہ بھی مردار ہے, ہم دینار اور درہم کے بدلے میں اسے کیوں کر خریدیں گے؟ دینار اور درہم کی تو دور کی بات, اگر کوئی بندہ مفت میں بھی دے گا ہم اسے لیں گے نہیں. بیکار چیز ہم کیا کریں گے؟ وہ تو کچرا ہے, سڑک میں گڑنے والی چیز ہے, ہم اس کا لے کر کیا کریں گے؟ مفت میں بھی ملے گا ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ, دینار اور درہم کے بدلے تو دور, ہم اسے مفت میں بھی خریدنا نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سنو, اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو تمہارے دلوں میں اس بکری کی حیثیت ہے, بکری کے بچے مردار کی حیثیت ہے, اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں, جس دنیا کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو میں اور آپ ناراض کر رہے ہیں, جس دنیا کے چکر میں اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. صحابہ کے واقعات بڑے بڑے ہیں ایمان افروز واقعات. آج تجارت کے چکر میں, مال کے چکر میں, معاف فرمائے میرا عنوان وہی ہے تو میں مجھے عرض کرنے دیجیے, تو مال کے چکر میں, دنیا کے چکر میں, مال و دولت کے چکر میں ہم اتنا لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ پر محنت فرمائی. حدیث کی کتابوں میں ہزاروں واقعات ہیں. ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی غالباً نماز پڑھ رہے تھے, باغ میں تھے. باغ میں کھجوروں کا باغ ہے, ہرا سبز و شاداب باغ ہے, کھجور بھرے ہوئے ہیں, جو ہے اللہ کاٹنے کا وقت ہے, جو کھجور بھرے ہوئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھ رہے تھے, اچانک نظر کھجوروں پر پڑی. کھجور کے باغات میں جو ہے چڑیاں چہچہا رہی تھی, پرندے چہچہا رہے تھے, تو دھیان نماز سے نکل گیا, کھجوروں کے گوشوں پر گیا, ان آوازوں پر پڑا اور جو ہے دھیان نماز میں نہ رہا. پھر جب فوراً خیال آیا تو سوچنے لگے, رکعت بھول گئے, کتنے رکعتیں ہوئے, کیا پڑھ رہا تھا, کتنے رکعتیں ہوئے بھول گئے. اتنا افسوس ہوا, یا اللہ میری نماز میرے باغ کی وجہ سے چلے گئی, اس کمبخت باغ کی وجہ سے میری نماز چلے گئی, میری نماز میں دھیان نہ رہا. تو ایسی دنیا کا کیا واسطہ جس سے جو مجھے دین پہ رکاوٹ بنے. فوراً اللہ کے حضور حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے باغ نہیں رکھنا, مجھے باغ کی ضرورت نہیں. جو باغ میرے دین میں آنے والا ہو, جو باغ میرے اعمال میں آنے والا ہو, جو باغ میرے اعمال کو رکاوٹ بننے والا ہو, میں ایسا باغ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا. یا رسول اللہ آپ سے فوراً بہت صدقہ دے دیا. آج بھی وہ باغ موجود ہے,
صحابہ کی زندگی ایسی تھی، انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا، دین کو اپنایا، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ معاف فرمائیں، آج میں اور آپ، آج ہمارے مسلمان، آج کے مسلمان دنیا کے چکر میں اتنا لگ گئے، اتنا مگن ہو گئے کہ دین کو بھول گئے، اور نتیجہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں ہم اس طرح ملوث ہو گئے کہ نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے، نہ ہمیں دنیا میسر ہوئی نہ دین میسر ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر دین کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے راستے آسان کر دیتے ہیں، دنیا بھی اسے مل کر دیتی ہے۔ اور جو بندہ دین کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کر دنیا میں ملوث ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں گھیر کر رکھ دیتے ہیں، اب اسے رغبت نہیں ہوتی، اب اسے توفیق نہیں ہوتی واپس لوٹنے کی، اب اسے توفیق نہیں ہوتی اعمال کی، اب اسے توفیق نہیں ہوگی اللہ اس کے رسول پر یا احکامات پر چلنے کی، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی۔ ٹھنڈے دل سے اطمینان کے ساتھ سوچ کر دیکھیں کہ جناب آج ہماری حالتیں کیا ہیں، ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے بار بار اس بات کی طرف جو ہے امت مسلمہ کو جو ہے کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے مسلمان، تیری زندگی دنیا کی زندگی نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تیرے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں راحت کی کوشش نہ کر، تو یہاں راحت طلب نہ کر، تو یہااں راحت کی فکر نہ کر، آرام کی فکر نہ کر، یہ تیرا قید خانہ ہے، یہاں مصیبتیں آئیں گی، یہاں پریشانیاں آئیں گی، یہاں تکلیفیں ہوں گی، یہاں قرضداریاں ہوں گی، یہاں بیماریاں ہوں گی، لیکن یہ دنیا چلنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو جو آیا ہے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے آیا ہے، تیری زندگی دنیا نہیں آخرت کی زندگی ہے، لیکن انسان خواب غفلت میں ہے، مسلمان خواب غفلت میں ہے۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہترین مثال آپ کو بتا دیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی جو دنیا ہوتی ہے، اس کی جو کائنات ہوتی ہے، وہ ماں کا پیٹ ہے۔ بچہ جب ماں کے وطن میں ہوتا ہے، ماں کے وطن میں ہوتا ہے، تو اس کی پوری کائنات وہ ماں کا گود ہے، ماں کا وطن ہے۔ اسے نہیں معلوم دنیا کیا ہے، اسے نہیں معلوم دنیا کیا چیز ہے، دنیا کتنی بڑی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے تقریباً 4 ماہ جب بچے پر گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پیدا فرما دیتے ہیں، روح ڈال دیتے ہیں۔ اب روح ڈالنے کے بعد وہ اپنے شعور کے اعتبار سے وہیں جینے لگتا ہے، اور اس کی غذا خون ہوتی ہے ماں کا۔ اب وہ خون سینچ رہا ہے اور وہی زندگی گزار، تقریباً 9 مہینے تک وہی زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس بچے کے لیے اس کی جو کائنات، جو اس کی دنیا ہے، وہ اس ماں کا وطن ہے، باہر کی دنیا نہیں معلوم، باہر کی دنیا اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ اگر اس بچے سے کہیں کہ بیٹا جو تو جی رہا ہے وہ دنیا میں کوئی دنیا ہے، وہ گندی جگہ ہے، وہ تو گندگیوں کی اور پلیدگی کی جگہ ہے، جب تو دنیا میں باہر آئے گا تو پاک و صاف جگہ آئے گا، وہ جگہ گندگی کی ہے، اور جو تجھے غذا مل رہی ہے وہ تو خون ہے، وہ گندی چیز ہے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے، ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہمیں وہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو بچے کو کیا پتہ چلے گا، بچے کو اس بات کا کیا شعور ہوگا؟ اس کے لیے تو اس کی دنیا، اس کی کائنات وہ ماں کا وطن ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، اس وجہ سے کہ اسے دنیا سے چھین لیا گیا، اسے اس کی دنیا سے نکال دیا گیا۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جناب یہ دنیا نہیں، جو ماں کا میں جو تھا وہ تو ایک جو ہے حصہ تھا، چھوٹا سا معصوم ایک جگہ تھی اور پلیدگی کی جگہ تھی۔ میں دنیا میں آیا ہوں، دنیا تو اتنی بڑی ہے، ہزاروں اربوں کروڑوں حصہ بڑی جگہ ہے ماں کے وطن سے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا میں آسمان بھی ہے، چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، ندیاں بھی ہیں، گھر میں بھی اتنے احباب بھی ہیں، میرے علاوہ، میری ماں کے علاوہ اتنے احباب بھی ہیں، اسے کیا پتا۔ اسی طریقے سے جب انسان دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، تب اسے شعور ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آخرت میں سب سے آخر میں جانے والا جنتی، تمام جتنے مسلمان پڑھنے والے مسلمان ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، سب جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، سب یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
کہ جو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے وہ اگر وہ گنہگار ہوگا تو وہ اپنے غلطیوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا لمبا واقعہ ہے، مشکوٰۃ شریف میں جو حدیث موجود ہے، لمبا واقعہ ہے۔ وہ جہنم میں رہے گا سال ہا سال، نہ جانے کتنے عرصے سے، کتنے ہزار سال جہنم میں جلے گا جلے گا جلے گا، پکارے گا کوئی سننے والا نہیں، چلائے گا روئے گا کوئی دیکھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں۔ ایک بڑی طویل مدت کے بعد جو ہے وہ جہنم سے نکال کر اسے پاک و صاف کر کے جہنم کے باہر ڈالا جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ تو بندہ اللہ سے روئے گا، گڑ گڑائے گا، باری تھا وہ جہنم کے باہر آئے گا تو سمجھے گا کہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا کرم فرما دیا، انعام فرما دیا، مجھے جہنم سے آزادی دے دی۔ اب وہ رہے گا، اب وہ ایک پیڑ کو دیکھے گا جس کے نیچے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، دور سے دیکھے گا، اللہ سے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ مجھے بس اس پیڑ تک پہنچا دے، میں وہاں راحت لینا چاہتا ہوں، میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، اللہ روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ اللہ پوچھے گا نہیں میں تیری کوئی بات نہیں ماننے والا، تو پھر اصرار کرے گا اللہ سے، تو اللہ کہے گا کہ تو اس کے بعد کوئی دعا نہیں کرے گا، تو اللہ سے کہے گا ہاں اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیڑ تک پہنچا دے گا، وہ پیڑ کے نیچے جائے گا، رہے گا اور سمجھے گا کہ دنیا کی سب جو ہے مجھے سب سے بڑی نعمت مل گئی، اللہ نے مجھ پر رحم کا کرم کا اتنا بڑا معاملہ فرما دیا۔ اب وہ پیڑ کے نیچے رہے گا، اب وہ دیکھے گا جنت کی ہوائیں، جنت کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، جنت کے مزے دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو اللہ سے دعا کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے اس جنت کے قریب پہنچا دے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں تو نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں پوچھے گا، یا اللہ ایک مرتبہ پہنچا دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگو گا، بس اس جنت کے قریب پہنچا دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پوچھے گا اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، نہیں اللہ مجھے اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے، وہاں پہنچا دے، اور جب وہاں بھی پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرے، پہنچ جانا جنت کے قریب پہنچ جائے۔ اب جنت کے قریب رہ کر جو ہے وہ جب مناظر دیکھے گا اس کا دل اتاولا ہو جائے، پھر اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے، اتنا قریب پہنچا دیا، یہ آخری دعا قبول فرما لے۔ تو اللہ کہے گا نہیں تو نے وعدہ کیا تھا نہیں مانگ، یا اللہ نہیں یہ ایک دعا قبول کر لے، اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ جنت میں مجھے جگہ دے دے، جنت میں مجھے پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر احسان کا معاملہ فرمائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ بندہ کہے گا بھائی تعالیٰ میرے ساتھ مذاق تو نہیں، آپ حکم الحاکمین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا دنیا سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ سوچنے والی بات ہے، ایک دنیا ہمارے سے چلی نہیں جا رہی، ایک دنیا ہم دیکھ نہیں پائے، ایک دنیا میں ہم رہ نہیں پا رہے ہیں، ایک دنیا کے لیے ہم ہاتھ پیر مار رہے ہیں، جی توڑ کوشش کر رہے ہیں، ایک دنیا کمائی نہیں جا رہی، رات میں بھی کما رہے ہیں، دن میں بھی کما رہے ہیں، ایک دنیا جیے نہیں جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی 10 گنا بڑی جنت، اندازہ لگائیں دنیا اتنی بڑی ہے جناب، میری پوری زندگی پھر ہوگا ختم نہیں ہوگی، اب اس سے 10 گنا بڑی جنت، 10 گنا کتنی بڑی ہوگی، کتنا پھریں گے، کتنا گھومیں گے، کیا کیا کریں گے۔ تو انسان کے تصور کی جس طریقے سے ایک معصوم بچہ، ایک نو عمر بچے جو ہے بچہ جب ماں کے بدن میں رہتے ہوئے اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی، اسے نہیں معلوم کہ دنیا کے باہر کیا، دنیا میں کیا ہے، ماں کے بدن کے باہر آؤں گا تو کیا ملے گا، کیا ہے دنیا میں نہیں معلوم۔ اس طریقے سے ہم ایک معصوم زندگی جی رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آخرت کی زندگی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم آخرت کی نعمتیں کیا ہیں، ہم جو ہے غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام احادیث کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اس بات کی طرف جو ہے رجحان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نہیں، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی زندگی کے لیے اپنا جو ہے سامان سفر تیار کرو، تمہیں جو جینا ہے وہ دنیا میں نہیں آخرت کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں اس قدر الجھ گئے کہ دین سے ذرا برابر رغبت ہماری زندگی میں باقی نہ رہی۔ کن کن باتوں کو مدعا بنائیں، کن کن باتوں پر اجاگر جو ہے روشنی ڈالیں، نمازوں کا عالم دیکھیں، تو ایسی ہیں ہماری حالتیں۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف کامیابی یہاں ہے، لیکن ہم جو ہے دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ مصیبتیں حضرت، مصیبت حضرت، پلسداری زیادہ ہوگی، پریشانی زیادہ ہوگی۔ علاج کہاں ہے؟ بازار میں۔ علاج کہاں ہے؟ دکان میں۔ علاج تجارت گاہ میں، علاج کاروبار میں، علاج کھیتی باڑی میں، علاج ہماری فیکٹریوں میں۔ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ہمارا خیال بنا ہوا ہے، ہمارے دماغوں میں جو ہے وہ ہم چھایا ہوا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اس کا علاج وہاں نہیں، اس کا حل وہاں نہیں، خدا کے گھر میں ہے۔ خدا کے بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ان تمام چیزوں کا حل نکلے گا۔ ہم بھول گئے ہیں
کاش جو ہے مسجد میں آتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ جو کرنا تھا میں کر رہا ہوں، دینے لینے والی ذات تیری ہے، میری مصیبت کو دور فرما، تو اللہ راستے آسان کر دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ نمازوں کا خیال رہا، نہ اللہ کے احکامات کا خیال رہا، نہ دین کا خیال رہا، بس دنیا کے بنے رہ گئے۔ کن کن باتوں پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ نمازوں کا یہ عالم، باقی زندگی دیکھیں، مدارس و مکاتب کا عالم کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے، انسان جب آخری وقت کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت چاہتا ہے کہ اسے اچھی زندگی ملے، اس کے دیکھ بھال کرنے والے ملیں، اس کی صحیح تیمارداری کرنے والے، اس کے دواداروں کا خیال کرنے والے ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت بھی کرے۔ دنیا میں اس قدر مگن، دنیا کی محبت میں اس قدر مگن کہ جو ہے اپنے اولاد کو بھی خود بھی دنیا میں چل رہا ہے، اپنے اولاد کو بھی دنیا سکھا رہا ہے، اور آخری وقت میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرا فرمانبردار بن جائے، میرا بچہ میرا ماننے والا بن جائے، میرا بچہ میرا خیال کرنے والا بن جائے۔ میں سوال کرتا ہوں، جو باپ دنیا دار ہو، جو بچے کو دنیا سکھائے، وہ بچہ بھلا دیندار کیسے ہوگا؟ اس کے اندر دینداری کیسے آئے گی؟ آج اللہ کا فضل ہے، بچے چھوٹے ہیں، جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے اس عمل کو تو قبول فرمائے۔ دنیا کی سب سے بہترین عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے بعد ماں باپ کی فرمانبرداری ہے۔ خدا کی قسم ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، جو کر رہے ہیں ان کو عظمت کو میرا سلام۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد بھی ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، انہیں دین سکھائیں۔ بڑا نشہ چھایا ہوا ہے ہمیں دنیا کا، اتنا نشہ چھایا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینداری دینا بھول گئے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ بڑھاپے کو آئیں گے ہمارے بچہ ہمارا خیال کر لیں، اس وقت روئیں گے، اس وقت روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، شکایتیں کریں گے، لیکن کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس وقت کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آج موقع ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، مدارس